بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیف الحال؟ میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے، آمین۔ اور امید کرتی ہوں کہ یہ رمضان بہت 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 بہترین گزر رہا ہوگا اور یہ آپ کی زندگی کا بہترین رمضان ہوگا، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب رمضان جو ہے وہ اپنی پیک پر جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا لاسٹ عشرہ اسٹارٹ ہو جائے گا، جو مجھے لگتا ہے کہ بونس ہے، بونس پلس ہے۔ ویسے تو یہ منتھ پورا ہی مسلمانوں کے لیے بونس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ عشرہ جو ہے وہ پیک ہے رمضان کی۔ اس پیک پر جانا ہے اور وہاں آپ کا گول یہ ہے اس رمضان کا کہ آپ نے فرسٹ آف آل ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ دینا ہے جو آپ کو تھکا دیتی ہیں مینٹلی فزیکلی، ان چیزوں سے آپ نے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے۔ کچھ لوگ اس میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیں اور ان سے راضی ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں تو وہ چیز لے کر ہی اٹھیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ان کے لیے بھی کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ راتیں ان کے لیے بھی ہیں، یہ 10 دن ان کے لیے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کر لینی ہے کہ میں نے اس سال 22 کے رمضان میں نے اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، اینی ہاؤ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے میرے لیے بہت کچھ رکھا ہے، مجھے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے لینی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے رمضان کو، مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور مغفرت اپنی نہیں کروائی تو وہ شخص انتہائی بدقسمت ہے۔ مفہوم ہے کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور مغفرت نہیں کروائی۔ تو آپ نے اپنی مغفرت کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ میری ہر بات کو، ہر گناہ کو جب میں صدقے دل سے معافی مانگوں گا یا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ فرسٹ آپ کا گول یہی ہے کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ آپ وعدہ کر لیں اپنی ذات سے کہ میں نے اس رمضان اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس سال رمضان میں آپ نے اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے۔ یہ میسج ان کے لیے بھی ہے، مطلب یہ دونوں گروپس کے لیے ہے۔ ایک گروپ ہمارا وہ ہے جو اعتکاف میں انشاءاللہ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ایک وہ ہے جو نہیں بھی کر سکے گا نا، تو یہ میسج ان دونوں کے لیے ہے۔ اور آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ وی وانٹ جنہ، وی نیڈ اے ہائر اسٹینڈرڈ ان جنہ، مطلب ہم وہاں پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اب ہمارا اسٹینڈرڈ بھی اپنا ہائی ہم کریں نا، کہ ہمیں جنت میں اسٹینڈرڈ بھی ہائی چاہیے، وہ جو مقربین کو ملتا ہے، وہ جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ تو یہ عشرہ اسی لیے ہوتا ہے، یہ آپ مغفرت مانگیں، آپ جنت مانگیں، آپ رحمت مانگیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگیں، آپ ان کا پڑوس مانگیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ اتنی خوبصورت وہ لائن ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو اس رات سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے کہ یہ جو 22 کا رمضان ہے یہ آپ کی ساری زندگی ایک یادگار، خوبصورت یادگار بن جائے، اور آپ اس کو یاد کریں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو کہ میں نے وہ 10 دن کتنے اچھے گزارے تھے اپنے رب کے ساتھ۔ اب اس جرنی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کے کچھ اسٹیپس ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ اس جرنی کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انٹر ان دیٹ روم آف یور اعتکاف، اور جہاں بھی آپ قیام کرتے ہیں، ود اے پیور ہارٹ اینڈ اے پیسفل مائنڈ۔ یہ شرط ہے انٹر ہونے کی، یعنی کہ یہ چیز اسی وقت آپ کو ملے گی جب آپ ان 2 شرائط کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب یہ کریں گے کیسے نا؟ فرسٹ پیسفل مائنڈ کے لیے آپ نے
آپ کے پاس کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، اور پیور ہارٹ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الاخلاص، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما۔ اور کچھ اور بھی مطلب دعائیں اس کی آتی ہیں، ویسے آپ اردو میں بھی اور جس بھی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک پیور ہارٹ دے دیں، ایک خالص دل دے دیں جس میں صرف آپ ہوں اور آپ کی محبت ہو اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور پیسفل مائنڈ۔ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اس کو آپ نے ایک ایکسرسائز کے تھرو آپ نے کرنا ہوگا۔ اب سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک بیگ تھا جو کہ آپ کو دیا گیا تھا بچپن میں، اور وہ بیگ آپ کے بہت کام کا تھا، اور اس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری زندگی میں تھرو آؤٹ یور لائف اس نے آپ کے ساتھ رہنا تھا، اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گی، لیکن انفارچونیٹلی آپ سے انٹینشنلی یہ ہوا کہ آپ نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو ایڈ کر لیا جو کہ آپ کے کسی کام کی نہیں تھیں۔ اس میں وہ ٹونٹس ہیں جو آپ پر کیے گئے تھے کبھی، یا وہ باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، وہ زخم ہیں جو لوگوں کی طرف سے آپ کو دیے گئے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اس میں آپ کا قصور تھا یا نہیں تھا، یا جو ہے آپ کے اوپر استہزاء ہوا، یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو آپ نے ان پتھروں کو جمع کر لیا یا ان باتوں کو جمع کر لیا۔ اب وہ بیگ بھاری 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 اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں ایک بوجھ کے ساتھ آپ جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کا ذہن پرسکون نہیں ہو پاتا، آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو آپ نے فرسٹ آف آل اس سے آزاد کرنا ہے اپنی ذات کو۔ آپ نے جب اس میں انٹر ہونا ہے روم میں، تو آپ نے اس بیگ کو خالی کرنا ہے، اس میں سے جتنے بھی یہ جو پتھر تھے یہ سارے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دینے ہیں، اور ان سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ جس تعلق کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت اسپیشل ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ بہت بہت پیور ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس تعلق کے لیے آپ نے اس بیگ کو آپ خالی کر دیں بالکل۔ اب آپ پرسکون ہوں گے، اور اب آپ نے انٹر ہونا ہے۔ تو یہ جو پہلا جو آپ کا اسٹیپ تھا وہ یہ ہے کہ اس بیگ کو کسی بھی طرح سے آپ نے بالکل خالی کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس بیگ کو لے کر اعتکاف میں جانا ہے، اور قیام اللیل اگر آپ کرتے ہیں باہر تو آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ اسٹیپ بھی ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن بنانا ہے۔ اب عبادت اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، تراویح اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو کچھ ٹائم ملے گا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک مطلب جیسے ہاف این آور اور ایک 15 to 20 منٹس آپ نے اپنے لیے رکھنے ہیں، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہوں گی؟ وہ ساری ماضی کی باتیں جو آپ کو کبھی تکلیف ملی تھی کچھ لوگوں کی طرف سے، یا جو بھی چیز تھی، کچھ بھی تھا آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے، کیا چیز آپ کو دکھ دیتی ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہول اسٹوریز یو ہیو ٹو ٹیل ٹو اللہ۔ آلدو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ وہ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بتانا ہے، کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ شیئرنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور سیکنڈ آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فائلز تھیں آپ کے اور اللہ کے درمیان، اب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ میرے اور اللہ کے درمیان اس سے پہلے جو فائلز تھیں وہ تو ایسی تھیں کہ جن کو شاید اب میں نہ دیکھوں، اور اگر میں دیکھوں تو مجھے تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہے میں نے اپنے ساتھ۔ سب سے زیادہ میں نے جو ہے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر۔ تو ان فائلز کو کلیئر آپ نے کروانا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جب آپ اپنے کسی نرسری KG کے اسکول میٹ کلاس میٹ سے جب ملتے ہیں، تو آپ جب ان سے ملتے ہیں تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ نے ان میموریز کو جو ہے شیئر کریں گے نا، کہ دیکھو فلاں وقت کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، جتنی بھی آپ کی یادیں ہوتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے اچھی یادوں کا ہونا لازم ہے، اور جس میں بری یادیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر تو یہ بونس مند ہوا نا کہ آپ کی جو بری یادیں تھیں، جتنی بھی ایسی فائلز تھیں جو کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھنا پسند کریں گے، آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے، ہر دن ایک فائل کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے
عید سے پہلے پہلے آپ نے ان ساری فائلز کا ایک فارمیٹ بنا کر آپ نے ڈیلیٹ میں ڈال دینا ہے اور ان سب کو کلیئر کر دینا ہے۔ اب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پر آپ کو شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اور انہوں نے آپ کو یہ چانس دیا ہی اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنی ان فائلز کو کلیئر کر سکیں اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ آپ اللہ تعالیٰ سے بنا سکیں۔ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے میں نے کہیں پڑھی تھی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان خوبصورت راز ہونے چاہئیں۔ تو اب آپ نے ان ساری فائلز کو کلیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اب شیئرنگ کرنی ہے۔ اب ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا، باتوں سے اسٹرانگ ہوگا، اور جب آپ کا یہ ریلیشن شپ بن جائے گا پھر آپ دیکھیں گے اعتکاف کے اینڈ کے دنوں میں اور قیام اللیل کی جو آپ کریں گے باہر، آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ مطلب جو سب سے بڑا بوجھ تھا نا، وہ جو پتھر تھے وہ سب سے بڑا بوجھ تھا، وہ اب ہٹ چکا ہے، مائنڈ اب پیسفل ہو چکا ہے، اب دل بھی خالی ہے، کیونکہ دل انسان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ دل اب خالی ہے، اور اب اس میں اللہ کی محبت آئے گی، اور اب اس میں اللہ آئیں گے۔ پھر آپ نے اللہ سے ٹائم ٹو ٹائم پھر آپ جو ہے آگے بڑھیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں، مجھے بے رغبت کر دیں دنیا سے، اور اسلام کی طرف میں آ جاؤں، میں آپ کی طرف آ جاؤں، مجھے وہ چیز مل جائے جو آپ کے مقربین کو ملتی ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت ایک بات کہیں میں نے پڑھی تھی کہ حب دنیا راہ سے ہٹ، مجھ کو جنت چاہیے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ حب دنیا راہ سے ہٹ، مجھ کو رب دنیا چاہیے۔ سو ٹائم اتنا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کرنی ہے، سب کو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور جنت میں اپنا ایک بہت خوبصورت محل بنوانا ہے، ایک ہائر اسٹینڈرڈ چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بس اب یہی سوچ لیں کہ دنیا میں زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اتنا نہیں رہیں گے، اب ہمیں جانا ہے واپس، اور واپسی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو قبول فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔